یہ صورت شفا ہے۔ صحیح البخاری میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی، کہ ایک موقع پر صحابہ کرام سفر میں تھے، راستے میں انہیں کھانے کی بھوک اور طلب ہوئی۔ چونکہ یہ اسلام کی طرف سے ایک ضابطہ ہے کہ اہل علاقہ جو ہیں وہ مہمانوں کو ضیافت کا بندوبست کریں، ان کو ضیافت کا حق دیں، یہ ان کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے اہل علاقہ سے بات کی کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، ہماری ضیافت کریں، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ ایک شخص وہاں سے اس قبیلے سے بھاگا ہوا آیا، علاقے کا جو قبیلہ تھا، جو آباد تھا، اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے تو دم کر دے، ہم اس کے احسان مند ہوں گے، بہت پریشان ہے اور بہت تکلیف میں ہے ہمارا سردار۔ تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے چونکہ ہمیں حق ضیافت بھی نہیں دیا تھا، تو اب ہم عوض اور اجرت کے بغیر دم نہیں کریں گے۔ آپ ہمارے اوپر احسان کرتے تو ہم بھی بطور احسان دم کر دیتے، آپ نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا، تو اب ہم بھی جو اجرت ہماری ہے ہم طے کرتے ہیں، اتنی بکریاں ہم نے لینی ہیں، اگر آپ دینے کے لیے تیار ہیں تو ہم دم کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ تو اب وہ پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دم کریں، جو بھی اجرت اور مزدوری آپ طے کر رہے ہیں، جو بھی اس پر آپ معاوضہ طے کر رہے ہیں، ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ معاوضہ طے ہو گیا بکریوں کی صورت میں، تو پھر صحابی جاتے ہیں، ان کو دم کرتے ہیں، قبیلے کے سردار کو، سردار جو ہے صحت مند ہو جاتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں صحابہ کرام۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا، بکریاں ان سے وصول کر لی گئیں بطور اجرت، بطور معاوضہ، دم کی اجرت، قرآن کریم کی اجرت اور معاوضہ، تو صحابہ کرام آپس میں یہ چیمگوئیاں کرنے لگے کہ ہمیں کیا یہ درست تھا؟ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو تو آپ ناراضگی کا اظہار کریں، تو ہم اس وقت تک یہ بکریاں اپنے قبضے میں نہیں لیں گے، یعنی ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں یا اپنے تصرف میں نہیں لائیں گے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس بارے میں سوال نہ کر لیں۔ تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آج کے تکفیری ذہن کے لوگ، کہ قرآن کریم کی اجرت جو ہے یا دینی تعلیم پر جو اجرت ہے، دینی امور پر اجرت ہے، وہ حرام ہے، اور وہ نماز پڑھانے کی آپ جناب فیس لے رہے ہیں، یا آپ قرآن پڑھانے کی فیس لے رہے ہیں تو یہ حرام ہے، اور یہ قرآن کو بیچ کے کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اس حدیث کو بھی وہ اپنے لیے حجت نہیں سمجھتے، اور یہ بہانہ اور عذر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بکریاں لی تھیں وہ تو حق ضیافت لیا تھا، جو انہوں نے پہلے دیا نہیں تھا، یہ اجرت اور معاوضہ نہیں تھا۔ لیکن قربان جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان نبوت سے اور وحی الہی سے جو الفاظ ارشاد فرمائے، صحابہ نے جا کر بیان کیا کہ اللہ کے رسول، دم کر کے یہ بکریاں لی گئی ہیں، تو کیا ہمارے لیے ان کو کھانا یا ان کو استعمال کرنا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین اجرت جو آپ کسی چیز پر لے سکتے ہو، سب سے بہترین چیز جس پر اجرت لی جا سکتی ہے، یا سب سے مستحق چیز اجرت کی، وہ کتاب اللہ ہے۔ یعنی جتنی چیزیں محنت کر کے آپ کوئی مکان بنا کے اجرت لیتے ہیں، آپ کوئی اور خدمت سروس دے کے اجرت لیتے ہیں، یا آپ کچھ اور کر کے کسی چیز کا معاوضہ لیتے ہیں، تو ان سب سے بڑھ کر قرآن کریم مستحق ہے کہ اس کا معاوضہ آپ لیں یا اس کی اجرت آپ لے سکیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان بہت ہی واضح ہے اور بہت ہی صریح دو ٹوک ہے کہ آپ نے یہاں اجرت اور معاوضہ قرار دیا ہے ان بکریوں کو سورۃ الفاتحہ کا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کیا معلوم ہوئی کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت شفا بھی دیتے ہیں۔ پورا قرآن شفا ہے، لیکن خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کی شفا جو حدیث میں ثابت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر حیرانگی کا بھی اظہار کیا، فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ شفا ہے؟ تو صحابی نے بہرحال دم کیا۔ تو یہ آج ہمارے لیے بھی حدیث رسول کی روشنی میں رسول اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مہر بھی آ گئی اس پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اور اطمینان کا اظہار بھی کیا اس پر کہ سورۃ الفاتحہ کو بیماری یا تکلیف یا کسی بھی مصیبت جو ہے انسان کے جسم میں جو
واقع ہو جاتی ہے اس سے نجات کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کا دم کیا جا سکتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو اسی لیے سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے جس سے سورۃ الفاتحہ کے دم اور شفا ہونے کا ذکر ہے، اس کی فضیلت اس میں مذکور ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ واپس اپنے گھر جاتے ہوئے سفر پر ایک قبیلے سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ خیر والے لگتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خیر ہے، اللہ رب العزت کی کوئی تعلیم ہے، دین کا کوئی علم ہے۔ ہمارے پاس ایک مجنون شخص ہے، ایک مجنون شخص تھا، یعنی پاگل دیوانہ، جس کو انہوں نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا تاکہ یہ اپنے جنون کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ کر دے، کیونکہ پاگل ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اپنا نقصان کر سکتا ہے۔ تو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ایک شخص اپنے پاگل پن کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی دم کریں، آپ ہمیں لگتے ہیں کہ آپ صاحب خیر ہیں، تو آپ کو کوئی دم آتا ہوگا تو انہیں دم کریں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن انہیں اس مجنون شخص کو صبح و شام سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، 3 دن صبح و شام سورۃ الفاتحہ کا دم کیا۔ جب دم مکمل کرتا تو میں اپنی تھوک جمع کر کے تفل کرتا، جیسا کہ ایک تھوک ہوتی ہے خالص پانی منہ سے نکالنا، اور ایک پھونک ہوتی ہے خالص ہوا منہ سے نکالنا، اور ایک پھونک اور تھوک کا امیزہ ہوتا ہے جس کو تفل کہتا ہے، تفل کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور اگر اس کا یعنی عملی طور پر مظاہرہ کرنا ہو تو اس طرح اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو تفل کہتے ہیں کہ میں نے کیا 3 دن صبح و شام دم کر کے اس کو اس طرح تفل کیا، تو ایسے وہ اپنے جنون سے باہر آ گیا، بالکل صحت مند ہو گیا، جیسے اس کو کوئی پہلے بیماری تھی ہی نہیں۔ تو یعنی کہ ایک مجنون کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ دم، یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں، جنون جیسی بیماری جو عام طور پر لا علاج سمجھی جاتی ہے، آج کے جدید دور میں بھی بہت سی صورتوں میں جنون کا علاج نہیں ہو پاتا، لیکن اس دور میں بھی سورۃ الفاتحہ کی وجہ سے ایک مجنون شخص جو ہے نا وہ صحت مند ہو گیا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے اس میں بہت شفا رکھی ہے۔ تو ایسے کئی واقعات آج بھی علماء بیان کرتے ہیں، ان کے جو تجربات ہیں اور ان کی مشاہدے میں جو چیزیں آئی ہیں، آج بھی سورۃ الفاتحہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسی ایسی بیماریاں دور کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر حیران و پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ بیماری کیسے ختم ہو گئی، سورۃ الفاتحہ کے دم کی وجہ سے۔